پاکستان میں انرجی کے حوالے سے آپ کی بھی آپ نے بھی ہمیشہ کہا کہ ترجیحات میں شامل ہے، اور ایک عام آدمی انرجی کے حوالے سے جس مسئلے سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا ہے، ظاہر ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا ہے. تو یہ جب اتنی بڑی تعداد میں گیس کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں گی تو آگے جا کر لوڈ شیڈنگ جیسے مسئلے سے بھی نجات میں اس سے مدد ملے گی تاکہ ہم بجلی کی پیداوار بھی ہم گیس پر شفٹ کر سکیں. یہ بادامی صاحب ایک گیم چینجر ہے. صرف یہ گیم چینجر جو ہے یہ ترکمنستان کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی ہے، افغانستان کے لیے بھی ہے، اور آگے ہندوستان بھی اس سے بہت فائدہ اٹھائے گا. اور یہ اس وقت پاکستان کی جو سب سے بڑی ضرورتوں میں سے ضرورت ہے وہ گیس ہے. اور گیس اس لیے نہیں کہ صرف گھریلو صارفین کے لیے. عام طور پہ گیس جب ذکر آتا ہے تو یہ لگتا ہے جیسے کہ گھریلو صارفین کے لیے ہوتی ہے. اس گیس نے گھریلو صارفین کو بھی فائدہ پہنچانا ہے اور ہر گھر میں بھی جانا ہے گیس نے انشاءاللہ. اس گیس نے پاکستان کی انڈسٹری کو بھی چلانا ہے. اس گیس نے پاکستان کے بجلی گھروں کو بھی چلانا ہے. اور اس گیس نے پاکستان کی اوور آل اکانومی کے اندر بہت کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منصوبہ بہت بڑا منصوبہ ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے پاکستان کے لیے. اور ترکمنستان تو اس کا فائدہ ضرور اٹھائے گا لیکن ہمیں بھی بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 3.2 بلین کیوبک فیٹ جو گیس ہے وہ اس کے ذریعے سے آئے گی، اور پاکستان 1.3 بلین پاکستان اس سے حاصل کرے گا. 700 ملین جو ہے وہ افغانستان میں، 1.3 بلین پاکستان میں، اور 1.3 بلین جو ہے وہ ہندوستان آگے میں پہنچے گی. تو آپ اندازہ کیجئے گا کہ جب یہ آئے گی تو پاکستان کے جو بجلی کے کارخانے ہیں جو تیل پہ چلتے ہیں وہ جب گیس پہ چلیں گے تو 100 ارب روپے کی سالانہ بچت ہوگی، اور یہ بہت بڑی بچت ہے. اور پاکستان کی بجلی بھی پھر سستی بنے گی. پاکستان کو صرف بجلی نہیں چاہیے بلکہ سستی بجلی چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنی انڈسٹری میں دنیا بھر میں کمپیٹ کرنا ہے. اور اگر سستی بجلی پاکستان میں بنے گی ہماری مصنوعات سستی ہوں گی، عوام کو چیزیں سستی ملیں گی، اور ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ دنیا میں جو ہے وہ سستی پہنچیں گی. اور پھر یہ جو ترکمنستان ہے یہ پاکستان کے بالکل یعنی قریب ہے، بیچ میں افغانستان ہے، اور پھر افغانستان سے سیدھی پاکستان آئے گی گیس. تو یہ تو ان منصوبوں پہ رقم خرچ کرنا یا سرمایہ کاری کرنا جو ہے وہ پاکستان کے بہت زیادہ انٹرسٹ میں ہے. کاش کہ اس کے اوپر اور پہلے اور تیزی کے ساتھ کام کیا گیا ہوتا تو آج شاید یہ گیس پاکستان پہنچ چکی ہوتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب انشاءاللہ یہ گیس پہنچے گی اور پاکستان کو انشاءاللہ اس کا بے پناہ فائدہ ہوگا. سر آپ نے بہت تفصیل سے بتا دیا ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس منصوبے سے کیا مل سکتا ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ ابھی بھی کچھ تشویش ہو سکتی ہے اس منصوبے کی تکمیل میں، خدا نہ کرے، اور وہ تشویش آتی ہے افغانستان کی سیکیورٹی کی صورتحال اور انڈیا کی کمٹمنٹ کی طرف سے. اگرچہ بھارت سے ریلیشنز اچھے چل رہے ہیں لیکن وہاں بھی انسرٹنٹی رہتی ہے. تو ان دو بڑے عناصر کو اس منصوبے میں کہیں رکھنا نہ ڈلے، اس کے لیے سر پاکستان کا بندوبست کیا ہے؟ میرا خیال یہ سوورن کمٹمنٹ ہے چاروں ملک کی، ترکمنستان کی، افغانستان کی، پاکستان کی اور ہندوستان کی. سب نے دستخط کیے ہیں اور ہماری سطح پہ دستخط ہوئے ہیں. اور پھر یہ بہت عرصے کے ساتھ یہ بات چیت چل رہی تھی جو کنکلوڈ ہوئی، اور پھر اس منصوبے کو فائنلائز کیا گیا اور آج اس پہ کام شروع کر دیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سوورن کمٹمنٹ سے تو اب نکلنا ناممکن ہے کسی بھی ملک کا. اور کیوں نکلے گا جب اس کو فائدہ ہے، اس کی ضرورت ہے، کیوں نکلے گا؟ میرا خیال ہے کہ اس کو سب سپورٹ کریں گے، بلکہ سب کی خواہش ہوگی کہ یہ وقت سے پہلے مکمل ہو. اور پھر افغانستان کے اندر بہت امید کی جاتی ہے کہ اب سیکیورٹی سچویشن بہتر ہوگی. آئندہ آنے والے وقت میں سیکیورٹی سچویشن جو ہے نا وہ بہت بہتر ہو جائے گی. اور ابھی ہارٹ آف ایشیا جو پروسیس ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ سبھی ممالک کی ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم
ایک پیسفل اور سٹیبل افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں. اور پیسفل اور سٹیبل افغانستان کا مطلب کہ پیسفل اینڈ سٹیبل ریجن، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بھی بہت بھلا ہے اگر افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے. اور افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کی کمٹمنٹ ہے، افغانستان کی اپنی کمٹمنٹ ہے، اور اسی طرح سے چائنا کی کمٹمنٹ ہے، امریکہ کی کمٹمنٹ ہے، اور پھر برطانیہ کی بھی کمٹمنٹ ہے، اور بہت سارے ممالک کی کمٹمنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں اب سب بھرپور کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا یہ منصوبہ ہے کہ ہم پاکستان کو کنیکٹ کریں سینٹرل ایشیا کے ساتھ، اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہم اپنی سڑکیں بنائیں، ریلویز اس کو اپنا بنائیں، اور پھر اس کے بعد جو گوادر تک یہ سارا سینٹرل ایشیا جو ہے وہ ان سڑکوں اور ریلوے کے ذریعے سے ان کا جو گڈز ہیں، مال ہے، وہ گوادر تک پہنچے، اور گوادر سے بھرپور وہ فائدہ اٹھائیں، اور پھر اپنی جو مصنوعات ہیں ان کو پوری دنیا میں وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہ ان کے لیے بہترین یہ روٹ ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس کے لیے. اور ہم اس پہ، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں تاجکستان کے صدر آئے تھے، اور پھر مری میں ان کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ بات ہوئی تھی. اس پہ 2-3 گھنٹے ہم نے لگائے تھے اور طے کیا تھا کہ یہ روٹس ہیں جو یہ تاجکستان پاکستان کے لیے وائبل روٹس ہیں. اور پھر وہ صرف پاکستان تاجکستان نہیں، پاکستان تاجکستان، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، قازقستان، یہ سب ملک اس میں پھر شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ بات ہم قازقستان کے ساتھ بھی میں کر چکا ہوں، قازقستان کے صدر کے ساتھ، انہوں نے بھی بہت انٹرسٹ لیا اس میں. ازبکستان کے ساتھ میں کر چکا ہوں، ان کے صدر کے ساتھ، اور ابھی ترکمنستان کے ساتھ اسی سال وسط میں بات ہوئی. افغانستان کے ساتھ بات ہوئی اور اس پہ عمل ہو رہا ہے. اور افغانستان کے ساتھ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صرف، بلکہ ترخم سے جلال آباد تک ہم ایک ہائی وے بنا رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں، الحمدللہ ہم بنا رہے ہیں، افغانستان بنا رہے ہیں، ایک ہی بات ہے، لیکن ہم نے یہ منصوبہ شروع کیا، اور اس کو اب اس منصوبے کو جلدی سے مکمل کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے خطے کے اندر اب چائنا بھی اسی خطے میں ہے، جس کی پاپولیشن 1.2 بلین پاپولیشن ہے. اسی طرح سے اس خطے میں سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں جن کی کئی کروڑ بن جاتی ہے. پھر پاکستان کی اپنی آبادی 18-19 کروڑ کی ہے، ہندوستان کی آبادی 1.2 بلین کی ہے، ساؤتھ ایشیا کے بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، اور پھر نیپال ہے. تو بھوٹان تھوڑی چھوٹی سی آبادی ہے، لیکن یہ تقریباً 2.5-3 بلین لوگوں کا جو ہے وہ علاقہ ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس خطے میں جب اتنے 2.5-3 بلین لوگ رہتے ہیں تو مستقبل پھر دنیا کا کہاں ہے؟ ادھر ہے مستقبل. یہ ہے انشاءاللہ دنیا کا مستقبل، اور اس کے لیے ہمیں بڑھ چڑھ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس بڑھ چڑھ کے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. سر سوال بڑا سمپل ہے کہ پچھلے دنوں میں یو ہیو کم اکراس ایز دا چیف ڈپلومیٹ آف پاکستان، کہتے تھے کہ آپ انڈیا پہ سافٹ ہیں، مگر آپ نے بہت فرملی جموں اینڈ کشمیر کو UN آپ نے ریز کیا، اوباما صاحب کے ساتھ ریز کیا. یو ویری فرم اباؤٹ پاکستانز ریڈ لائنز. اوفا کو آپ نے بری کیا، ری اسٹارٹ کیا پیس پروسیس. اس نواز شریف نے جسے کہتے تھے کہ سافٹ ان انڈیا، اس نے واپس سشما سوراج کو انگیج کیا. آپ ایک ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ، یو آر اے ٹاپ پرفارمنگ ڈپلومیٹ ان لاسٹ 6 months. یہ کیا کیسے آپ نے؟ یہ کیا ہو گیا؟ سافٹ ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن آپ پرنسپلز پہ فرم ہوں، پرنسپلز پہ، اصولوں پہ آپ کو فرم ہونا چاہیے. لیکن سافٹ ویسے ہونا، ہندوستان کے ساتھ ساتھ باقی دنیا میں بھی آپ سافٹ آپ کو ہونا چاہیے. پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ بھی رہتے ہیں، کبھی معمول میں بھی آ جاتے ہیں، پھر کشیدہ ہو جاتے ہیں. یہ جو ہے نا، یہ ہم نے میرا خیال ہے کہ 60-65 سال اسی میں گزار دیے ہیں. اور دونوں ملک اپنے جو معاملات ہیں ان کی خواہش ہے کہ میز پہ بیٹھ کے ہم بات کریں،
اور افغانستان کے لیے ہم میز پہ بیٹھ کے معاملات کو حل کروانا چاہتے ہیں. ہم سنسیئر ہیں افغانستان کے ساتھ. اشرف غنی صاحب کے ساتھ میں بیٹھ کے ہم نے دل کی باتیں کی اور ہم نے کہا کہ پاکستان پوری کوشش کرے گا کہ وہ طالبان کے ساتھ بات کر کے ان کو میز پر لائے. طالبان پہ ہمارا انفلوئنس ضرور ہے کسی حد تک. طالبان کو ہم کنٹرول نہیں کرتے, لیکن وہ انفلوئنس استعمال کریں گے کہ وہ افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ ریزالو کریں. ملٹری آپشن نہیں ہے. ملٹری آپشن جو ہے کوئی وائبل آپشن نہیں ہے. تو اس کے بعد صلح والا آپشن ہے, ریکنسلیشن والا, اور اس میں بڑی سیر حاصل بات ہوئی ہے ہماری افغانستان کے ساتھ بھی, اور پھر امریکہ کے ساتھ بھی, چین کے ساتھ بھی. اس وقت بائی لیٹرل بھی ہوئی ہمارے افغانستان کے ساتھ اشرف غنی صاحب کے ساتھ. ٹرائی لیٹرل بھی ہوئی ہماری پاکستان, افغانستان, امریکہ, اور کوارٹر لیٹرل بھی ہوئی ہماری پاکستان, چائنا, افغانستان اور امریکہ. تو یہ سب کوشش کا حصہ ہے ہمارا, جو ہم ایک پوری اسٹرگل کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. یہ سب اس کا حصہ ہے کہ ہم اپنا سب کو ہم نے انوالو کیا, اور پھر سب کو یہ کہا کہ اگر دیکھیں بات یہ کہ اگر ریکنسلیشن کی آپشن ایکسرسائز کرنی ہے پھر ہم سب ایکول پارٹنرز ہیں. صرف پاکستان سے توقعات وابستہ نہیں رکھی جانی چاہیے, باقیوں کی بھی ذمہ داری ہے. انہوں نے بھی اپنا رول پلے کرنا ہے اور وہ بھی اپنی ذمہ داری ساتھ ساتھ پوری کریں اور ذمہ داری اٹھائیں. اور پاکستان نے اگر پاکستان کے اندر اپنا آپریشن لانچ کیا ہے, ضرب عضب لانچ کیا ہے, تو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے نا. اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر تو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ایک آپریشن لانچ کرے اور افغانستان کے اندر کوئی اور کردار ادا کرے. یہ تو یہ تو دوہرا کردار ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں. تو اگر کوئی بھی عناصر ایسا شک کرتے ہیں پاکستان میں تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی صحیح سوچ رہے ہیں. تو اس لیے, اور ہم نے ہزاروں جانیں سیکریفائس کی ہیں, $100 بلین سے زیادہ ہمیں اکنامک لاسز ہوئے ہیں, اور اس کا بلو بیک ہم پہ آیا ہے. پشاور اسکول کے اندر معصوم بچے شہید ہوئے ہمارے, اور بہت سارے فوجیوں نے, پولیس کے لوگوں نے, اور پھر انتظامیہ کے لوگوں نے, معصوم شہریوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ دی ہیں اس کام کے لیے. تو اس لیے نہیں دی کہ ہم اپنے ملک کو تو اس سے پاک کر لیں اور کسی اور ملک میں اس کام کو ہونے دیں. اپنے ملک میں بھی ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا. میں فرینکلی آپ کو بتاؤں, اپنے ملک کے اندر ہم نے یہ آپریشن جو ہے کسی دوسرے ملک کے کہنے پہ نہیں کیا, کسی فورن طاقت کے کہنے پہ ہم نے آپریشن نہیں کیا. ہم نے اسے اپنا مورل آبلیگیشن سمجھ کے اس آپریشن کو کیا تھا, ضرب عضب کو. یہ ہماری ایک خدمت ہے ہیومینٹی کے لیے کہ اس کا فائدہ صرف پاکستان کو نہیں پہنچے گا, پوری دنیا کو پہنچے گا. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپریسیشن ہر جگہ پر ہے. اور چائنا کے بھی ETIM والے بڑے ایکٹیو تھے. چائنا بھی بہت خوش ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارا بھی یہ مسئلہ بہت حد تک جو ہے وہ حل کیا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ پالیسی جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی پے کر رہی ہے اور آئندہ اور پے کرے گی. ہم نے بالکل انشاءاللہ, اور ہم نے اس پہ سیدھے ہو کے چلنا ہے. اور افغانستان, ہم, امریکہ, چائنا مل کر آپس میں مشاورت کر کے جو ہے نا وہ چلیں, تاکہ صرف اگر کوئی اپریسیشن ہوتی تو باقی بھی اس کے مستحق ٹھہریں. ہمیں کوئی اس میں اپنا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہمیں اپنا جو ہے وہ ذمہ داری ہے کسی پہ ڈالی جاتی, صرف اکیلا پاکستان اس کا ذمہ دار نہ ہو, سب ذمہ دار ہو. ہندوستان کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ معاملات ہو. پیرس میں پرائم منسٹر مودی نے مجھ سے بات کی اور ہم نے کہا جی بالکل ہم بھی تیار ہیں بات چیت کے لیے, آپ تیار ہیں تو ہم بھی تیار ہیں. اور پھر اس کے نتیجے میں پھر بینکاک میں ملاقات ہوئی. اس کے نتیجے میں پھر انڈین فارن منسٹر سشما سوراج
पाकिस्तान आई, अच्छी बातचीत हुई, अच्छा एक जॉइंट स्टेटमेंट दोनों मुल्कों का आया और उम्मीद की जानी चाहिए कि मामला आगे बढ़ेगा। अगर पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के जो सोसाइटी हमारी है, हमारे मुल्क के अंदर जो हमारी हुकूमत है, वो सब लोग जो हैं वो सिर्फ अपने सामने एक गोल रखें कि हमने मेज़ पे बैठ के अपने मामलात को रिज़ॉल्व करना है, तो ये रिज़ॉल्व हो जाएंगे। हिंदुस्तान की तरफ भी ऐसे ही होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए खुदा न खास्ता कि एक कदम आगे और दो कदम पीछे, जैसे कि माजी में होता रहा है। इसके खदशात बहुत हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें खदशात पे काबू पाने के लिए कोई अमली इक़दाम उठाने होंगे और एक दूसरे पे थोड़ा सा ट्रस्ट भी करना होगा कि हम अपना जो है ना खुलूस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। पेशावर की आपने बात की, मेरे प्राइम मिनिस्टर की 1 year आफ्टर पेशावर नेशनल सिक्योरिटी विजन जो टापी से इन वे कनेक्टेड है, मगर नैब के अलावा, जो ज़रब्याज़ के अलावा, जो एक मिलिट्री या टैक्टिकल लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, उसके अलावा हमारे वज़ीर आज़म की 1 year आफ्टर पेशावर नेशनल सिक्योरिटी पे क्या विजन है? नैब का तसव्वुर वहीं से आया था जब पेशावर का ये बड़ा ट्रेजिक वाक़या हुआ था और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई। आपको जो विज़न है वो उस डॉक्यूमेंट से पता लग जाना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट हमने सारी पार्टियों को बुला के दस्तखत जिस पे किए थे। वो एक मेरा ख्याल है कि विज़न है जो उसमें सारा अगर आप पढ़ेंगे तो वही विज़न है और उसमें फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। आज तक पाकिस्तान में तो कोई ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आप मुझे दिखा दें जिसने कभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस तरह की पास की हो कि ये मिलिट्री कोर्ट्स बनाते हैं। लेकिन चूँकि वो एक ऐसे मेजर्स लेने की ज़रूरत थी, ऐसे इक़दाम लेने की ज़रूरत थी, उनको बेशक आप गैर मामूली इक़दाम कह लें, एक गैर मामूली सिचुएशन को डील करने के लिए गैर मामूली इक़दाम फिर लेने पड़ते हैं और फिर वो अब वो कोर्ट्स फ़ैसले कर रही हैं और लोगों को पनिशमेंट मिल रही है। और आपने देखा होगा कि हर 2 हफ़्ते के बाद, 3 हफ़्ते के बाद इस तरह की ख़बरें अखबारों में आती हैं। कराची ऑपरेशन को हमने जो है ना पिछले 2 साल से शुरू किया, वो तो इस अपना पेशावर के वाक़े से पहले का वाक़या है। 2013 सितंबर से हमने इसको शुरू किया है और कराची में बहुत हद तक माशाल्लाह अमन कायम हो चुका है और लोग माशाल्लाह कराची के लोग जो हैं इस बात का एतराफ़ करते हैं। मैं नहीं कहता, ये बादामी साहब बैठे हुए हैं, सारे ला रहे हैं, तो ये बेहतर जानते हैं, कराची की सिचुएशन को समझते हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि उसके साथ साथ बाकी मुल्क के अंदर भी जो है वो हम सेंसिबली आगे बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, सेंसिबली उस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं जो हमने इनहेरिट किया था कि किस तरह से इसको काउंटर करना है। और हमारी जो इदारे हैं वो काउंटर टेररिज्म है, उसमें काफ़ी महारत हासिल कर चुके हैं। आपने विजन की बात की है, हम तो कोई बूस्ट नहीं करते, कोई ज़्यादा इस पर कोई फ़ख्र नहीं करते, लेकिन अभी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो मुझे मिले वहाँ पे माल्टा में। 53 मुल्कों में जो 53 कंट्रीज़ जो वहाँ पे आई हुई थी, मेरा ख्याल मैं हूँगा या शायद एक और आधा कोई हेड ऑफ स्टेट होगा या हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा जिससे वो मिले और यही उन्होंने कहा जी कि आपने टेररिज्म में बहुत अच्छा काम किया है, टेररिज्म को ख़त्म करने में आपका तजुर्बा है, इसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है जिसको हम भी उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो ज़रूर बिल्कुल आइए, क्योंकि हम समझते हैं कि इसका अगर फ़ायदा पाकिस्तान को पहुँचा है तो वहाँ भी फ़ायदा पहुँचना चाहिए दुनिया में जहाँ टेररिज्म है। दुनिया को टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, टेररिज्म से लड़ने के लिए यकीनन एक कोएलिशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मर्ज़ जो है ये फैल रहा है, इसको काबू में लाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए एक बड़ी डिटर्मिन्ड एफर्ट चाहिए। कितने पैसे खर्च कर रहे हैं आप
اس پائپ لائن کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا اس میں ہے، اور یہ ٹیپی سے ہمیں ایڈوانٹیج کیا مل رہا ہے، کتنی گیس آئے گی ہمیں، کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا، انڈسٹری کیسے چلے گی، ایران پائپ لائن بھی آ رہی ہے اس پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو اس ٹیپی کو اتنی سگنیفیکنس دی جا رہی ہے، اس کی کیا بنیاد ہوگا؟ ٹیپی بڑا ایک وائبل بڑا فیزیبل پروجیکٹ ہے. رانا صاحب شاید یہ علم ہوگا کہ 4000 کلومیٹر کی پائپ لائن چائنا نے بچھائی ہے ترکمنستان سے لے کے اپنے ملک تک، اور وہ ایک نہیں بلکہ 3 پائپ لائنز بچھائی ہیں. ہماری تو پہلی بچھ رہی ہے ابھی، تو یہ 1800 کلومیٹر کی ہوگی، اور یہ اپنا $10 بلین تو پائپ لائن پہ خرچ ہوگا. $10 بلین ان کا اپنا یہاں پہ خرچ ہوگا جہاں سے گیس نکلے گی، اور $500 ملین پاکستان نے دینے ہیں، پے کرنے ہیں، اور غالباً $500 ملین جو ہے وہ انڈیا نے دینا ہے، اور افغانستان نے بھی دینا ہے. $200 ملین جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ہوگا، باقی $300 ملین ہم قرض حاصل کر کے تو یہ پے کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انویسٹمنٹ جتنی گیس ہمیں مل رہی ہے اس کے حوالے سے انویسٹمنٹ اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے. اتنی کم انویسٹمنٹ میں آپ کو اتنی زیادہ گیس ملے گی، پاکستان کی خوش نصیبی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ 2019 کی بجائے اس سے پہلے یہ گیس پاکستان پہنچے. ہماری انڈسٹری کو گیس کی ضرورت ہے بہت زیادہ، بڑی شدت سے. ہماری گیس کمی پوری ہو جائے، بجلی کی کمی پوری ہو جائے، ہمارا GDP ریٹ جو ہے وہ 2-3% بڑھ جائے گا اس سے، ان ضرورتوں کو حاصل کرنے کے بعد. اور پھر جو ہے یہ پاکستان کے گھریلو جو صارفین ہیں وہاں گیس کی کئی دفعہ کمی واقع ہو جاتی ہے، وہ کمی واقع نہیں ہوگی. اور جگہوں پہ گیس دے پائیں گے جہاں پہ گیس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، لوگ ترستے ہیں کئی جگہوں پہ گیس کے لیے. تو یہ گیس جو اس وقت ترکمنستان سے پاکستان آئے گی، یہ اس کمی کا 70% حصہ جو ہے نا وہ پورا کرے گی. 30% پھر باقی رہے گی، وہ ہم ڈفرینٹ سورسز سے پورا کریں گے ابھی. اور پھر اور بھی منصوبے ہیں. اور میں آج خاص طور پہ ترکمنستان کے صدر سے بات کر کے آیا ہوں کہ ہمیں اس کے بعد ایک اور پائپ لائن چاہیے آپ سے، اور وہ ترکمنستان پاکستان کی پائپ لائن ہو، کیونکہ ہماری گیس کی ابھی اللہ کرے کہ ملک کے اندر جو ایکسپلوریشن ہم کرتے ہیں اس سے ہمیں اور بھی گیس حاصل ہو سکے، اللہ کرے کہ ہو. اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہوتی تو ہمیں مزید گیس کی درآمد کی ضرورت پیش آتی رہے گی. اس گیس سے ہم بجلی بھی بنائیں گے، اور بجلی بنانا جو ہے ہمارے لیے وہ ایک سستا عمل ہوگا اس عمل سے، جب کہ ہم اپنا تیل سے بجلی بنا رہے ہیں. جو تیل سے بجلی بنا رہے ہیں وہ بڑی مہنگی پڑتی ہے، اور حکومت سبسڈی دے کے صارفین کو آگے دیتی ہے. تو وہ اپنا اگر بجلی سستی ہم بنائیں گے تو پاکستان کو اس کا اتنا فائدہ ہوگا. سستی بجلی بنانا جو ہے وہ ہماری انڈسٹری کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے. گھریلو صارفین کے بل کم آئیں گے، اور اسی طرح سے جو ہمارے بجلی کے کارخانے ہیں وہ اپنا جو ہے نا وہ ایک بہتر انداز میں چلیں گے. اور گیس جو ہے نا وہ بڑی اس حوالے سے یعنی کلین انرجی ہے. اشرف غنی صاحب نے کہا کہ اس پروجیکٹ سے مسٹرسٹ کم کرنے میں مدد ملے گی. ہندوستان کے وائس پریزیڈنٹ نے کہا کہ وائلنٹ گروپس جو ہیں ان کے خلاف بھی کام کرنا پڑے گا. تو انڈیکیشن تو نظر آ رہی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گیس جو ہے اس سے اس خطے میں پیس اور سیکیورٹی کی گارنٹی ہوگی؟ اکنامک انٹرسٹ جب آتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ ہر شعبے کو پہنچتا ہے، اور ہر ایک کا پھر انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یار اپنے اکنامک انٹرسٹ کا سیف گارڈ کرو. اس کے لیے پھر امن اگر قائم کرنا ضروری ہے تو پھر امن قائم کیا جانا کے بارے میں قومیں سوچتی ہیں اور کرتی ہیں پھر قائم امن. ظاہر ہے کہ اب جب افغانستان سے یہ گیس پائپ لائن گزرے گی تو افغانستان میں امن قائم ہوگا، تو یہ کامیابی کے ساتھ گیس پائپ لائن وہاں سے گزرے گی. اس کے لیے ہم بھی پرعزم ہیں، افغانستان بھی پرعزم ہے،
اور امید کی جانی چاہیے کہ ہماری مشترکہ کوششوں سے خاص طور پہ ابھی جو ہارٹ آف ایشیا میں جو ایک کمٹمنٹ جس کا اظہار سب نے کیا ہے اس کے ذریعے سے اگر ہم مل کر امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو مستقبل پھر بڑا روشن ہے اس خطے کا. اور اکنامک انٹرسٹ جو ہے نا وہ آج دنیا میں میرا خیال ہے کہ رول جو ہے نا وہ یہی انٹرسٹ کرتے ہیں, باقی چیزیں سب سروینٹ ہیں اس کے. اکنامک اسٹرینتھ ہوگی تو آپ دنیا کے ایک ایسے ملک بن جائیں گے سب لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے. بجلی ترکمنستان سے آئے گی جس کو افغانستان بھی استفادہ کرے گا, یعنی حاصل کرے گا, پاکستان بھی حاصل کرے گا, اور یہ بہت اچھی بات ہے. سستی بجلی آتی ہے تو ہمیں ہر صورت ہم لیں گے اس سے. یہ نیا پروجیکٹ ہے. نیا پروجیکٹ ہے, اور اسی طرح سے پاکستان بھی اپنے نئے پروجیکٹس لگا رہا ہے جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہے, پھر کول فائرڈ ہے, LNG بیسڈ پروجیکٹس ہے, پھر اس کے بعد وہ ہمارے جو سولر پاورڈ ہے. تو یہ سب منصوبے پاکستان کے اندر لگ رہے ہیں. بگاس بیسڈ لگ رہے ہیں, شوگر ملز وغیرہ لگاتی ہیں, بگاس بناتی ہیں, اس سے بھی منصوبے لگ رہے ہیں, اور اسی طرح سے ونڈ ملز لگ رہی ہیں کافی. تو مجھے جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی ایک اب وہ شوق اور جذبہ آیا ہے کہ وہ بھی چھوٹے چھوٹے پلانٹس لگا رہے ہیں, اس کا بے پناہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ ہمیں. اور مجھے امید ہے کہ ان دا نیکسٹ 3 to 4 years ٹائم پاکستان کے اندر 10-15 ہزار میگا واٹ کے نئے منصوبے بنیں گے اور بجلی سسٹم میں آئے گی انشاءاللہ. لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ 2018 تک ختم ہو جائے گی. ہمارے اس حکومت کی مدت پوری ہونے سے پہلے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ.